عورت کو بھی کس دیا. میرے نام تجھے میں نے اچھے کپڑے پہنا دیے. جب دادی کے پاس جائے دادی ایک سوال ضرور کرے گی, اے علی اصغر ماں نے تیرا منہ نہیں دھلایا تو علی اصغر کہہ دینا دادی میری ماں مجبور تھی, خیال میں وہ پانی نہیں. میرے نام دادی سے ملاقات کرو گے تھوڑی دیر میں. میرے نام تم دادی سے ملاقات کرو گے, دادی سے شکایت نہ کرنا ماں کی شکایت نہ کرنا. اب ماں ایک جملہ اور کہتی ہے, میرے نام علی اصغر دیکھ زینب ہاشمی ہے, علی کی بیٹی ہے. میرے لال میں سیدانی نہیں ہوں. اے علی اصغر میں سیدانی نہیں ہوں, میرے دودھ پر حرف نہ آ جائے. علی اصغر ماں کی آواز, ماں کی باتیں سن رہے ہیں غور سے. کہا کہ علی اصغر دیکھ میں درے خیمہ سے دیکھوں گی میرے لال تیرے جیتے جی آقا پر آج نہ آنے پائے, فرزند زہرا پر آج نہ آنے پائے. اے علی اصغر اگر کوئی خطرہ دیکھو تو خطرے کے سامنے خدا جانا, مگر امام وقت کو بچا لینا. زمانے میں زمانے سے بچے نے کہا اماں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے جیتے جی میرے باپ پر آج نہیں آئے گی. نرس کیا تھا کہ جناب رباب چلتے ہوئے تیر کو ہوا میں تیر کو بچا دیا کرتی تھی, دیکھ دیا کرتی ہے کہ تیر کہاں جا رہا ہے. علی اصغر میدان کارزار میں پہنچ گئے. کس انداز سے کہ حسین اپنے ہاتھوں پر بچے کو لیے ہوئے ہیں, ابا کا دامن بچے پر ڈھک, دھوپ کی تمازت سے بچا اور میدان کارزار میں لے کر آئے. تو فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, فیصلہ چاہتے ہیں حسین, فیصلہ چاہیں. اب جو دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ قرآن ثابت تو نہ تھا, مگر قرآن ناطق کا ایک سورہ ضرور تھا جو حسین ہاتھوں پر لے کر آئے تھے. حسین نے حجت تمام کی اور جب ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اے فوج آدھا, اے فوج اشکیہ تم نے بہت ظلم کیا, میرے عباس کو مار ڈالا, میرے قاسم کو مار ڈالا, میرے علی اکبر کو مار ڈالا, میرے انصار کو مار ڈالا, میرے یاور عزیزوں کو مار ڈالا. اتنا تو ظلم نہ کرو. اگر تمہارے زوم ناقص میں حسین قصوروار ہے تو کسی مذہب میں بھی 6 مہینے کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جیسے ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, یہ بچہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. بھوک اور پیاس کے سبب اس کی خشک ہو چکا. آپ نے سن دیا, میں نے اپنا جملہ کہہ دیا, جملے کو گھر پر رکھ کر کہہ دوں. قسم خدا کی کچھ باتیں محرم ہوا کرتی ہیں, محرم راز. کچھ باتیں ایسی ہوتی گھر کے اندر کی جو محرم ہوتی, نامحرم میں بیان نہیں ہوا کرتی. مگر یہ جملہ کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اور علی اصغر کی تشنگی کے سبب حسین نے محرم کی بات نامحرموں کے سامنے پیش کر دی, مگر کوئی جواب نہیں. اجرکم اللہ مولا کوئی ہم نہ سبحان اللہ مظلوم کربلا کے کہا کہ اگر زومن ناقص میں حسین قصوروار ہے, بچہ قصوروار نہیں ہے, اس کو پانی پلا دو. کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. ایک ذاکر نے سوال کیا تھا اپنی ماں سے, کبھی کچھ
کبھی کبھی کچھ ایسے سوال ہو جاتے ہیں جو بزرگوں سے دیے جاتے ہیں. کسی ذاکر نے اپنی ماں سے پوچھا تھا, ماں ایک بات, ماں سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ چونکہ ماں نے اولاد کو پال کر جوان کر دیا, تجربے سے گزر گئی. کہا ماں ہاں بیٹا ایک بات تو بتا دیتا, اگر کوئی بچہ 6 مہینے 7 مہینے کا پیاسا ہو تو 3 دن 4 دن کا پیاسا ہو, شدت کی پیاس ہو, تو وہ کتنا پانی پی لے گا؟ 1 بالٹی, 2 جگ, 4-5 گلاس. تب آپ جائیں گے قسم ہو رہا ہے. ماں نے ذاکر سے کہا, کیونکہ یہ ذاکر تھا, یہ مسائل پہلے بیان کرتا تھا. کہا کہ بیٹا نہیں اتنا نہیں, 6 مہینے کے بچے کو اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا کتنا پانی؟ کہا کہ اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے تو ماں یہ کرتی ہے ننھی سی کٹوری میں پانی ڈالتی ہے, ایک پیالی میں پانی لے کر آتی ہے. پیالی بھی اس بچے کے ہونٹوں سے نہیں لگاتی, اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتی ہے, چند قطرے جو انگلیوں میں آتے ہیں وہ بچے کے ہونٹ پر وہ بھیگی ہوئی انگلیاں بچے کے ہونٹ پر رکھ دیتی ہے. بچہ نمی محسوس کر کے وہ چند قطرے پی کر اپنی پیاس بجھا دیتا ہے. بس 6 مہینے کے بچے کو چند قطروں کی ضرورت ہے. تو یہ ذاکر ہائے کربلا کہہ کر, ہائے علی اصغر کہہ کر تڑپتا ہے, علی اصغر کے لیے اتنی بڑی خوراک میں چند قطرے پانی کے نہیں تھے. اجرکم اللہ. حسین جب حجت تمام کر چکے, بچے سے کہتے ہیں بیٹا علی اصغر میرے لال آپ حجت تمام کر چکے, ایک اور حجت تمام. کہا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا, ہم نے دیکھا ہے کربلا کا منظر, گرمی میں جانا نصیب ہوتا, واقعات میں نے اس ریگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے. قسم خدا کی ہاتھ رکھا نہیں جا رہا تھا. اور تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ اس وقت روز عاشورہ 61 ہجری, کیفیت یہ تھی روز عاشورہ جب علی اصغر شہید ہوئے ہیں, کیفیت یہ تھی کہ وہ زمین اتنی تپ رہی تھی کہ اگر دانہ ڈال دیا جائے تو دانہ بھن جاتا تھا, دانہ بھن جاتا تھا. امام نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو, بھوت سے بچے کو زمین کربلا پر لٹا دیا, جا کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ حسین بچے کے بہانے پانی پی لیں گے تو حسین نہیں, حسین دور جاتا ہے. تم اگر صاحب اولاد ہو, ارے تم نے کوئی تو صاحب اولاد ہوگا, آؤ خود میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہ ملا, جب کوئی جواب نہ ملا, حسین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کو اٹھایا کرے سے لگے, میرے لال یہ بغیرت کا مجمع ہے. اے علی اصغر, ان میں کوئی غیرت مند نظر نہیں آتا. بس ایک حجت اور تمام کر رہے ہیں. اب امام علی اصغر سے کوئی ہوئے بیٹا علی اصغر میرے لال, اب تو حجت خدا کا فرض دینا اور حجت خدا کا پوتا بھی ہے. میرے لال علی اصغر اب حجت تمام کرنا, تو بھی حجت. اب اچھا علی اصغر اب جنگ ہوگی. بابا جنگ؟ میرے لال اب تو جنگ کر. بابا جب چچا عباس جنگ کے لیے آئے تو نیزہ دیا تھا نا آپ نے. بھیا علی اکبر آئے تو آپ نے تلوار دے دی, اور محمد نیچے لے کر آئے ہیں تو
قاصد تلوار لے کر آئے، بابا میں کون سے اسلحہ سے جنگ کروں؟ حسین فرماتے ہیں علی اصغر اسلحہ میں دیتا ہوں، استعمال تو کر لے، اسلحہ میں دیتا ہوں، استعمال تو کر۔ میرے لال علی اصغر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو کمان بنا، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو کمان بنا، خشک زبان کو تیر بنا۔ اے میرے لال ایسا حملہ ہوگا تیرا وار وہ ہوگا جو اثر عباس کے نیزے نے نہیں کیا، جو اثر علی اکبر کی تلوار نے نہیں کیا، وہ تیرا یہ حملہ اثر کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جب علی اصغر تاریخ میں لکھا ہے، جب علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان کو پھیلایا ہے تو فوج اشتیا منہ پھیر کے رونے لگی، آواز آنے لگی، اے پسر سال، ارے ہر ظلم برداشت کیا مگر یہ نہیں ہو سکتا، اب حسین کے اس بچے کو پانی پلائیں گے۔ تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ 7 اشتیا، ان میں سے 7 افراد ڈولچیاں لے کر فرات کی طرف دوڑے۔ جب فوج کا یہ منظر بدلتے ہوئے پسر سعد نے دیکھا تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ بولو، ارے بے غیرت حرملہ کو کیوں بلاتا ہے؟ حرملہ عرب کا وہ تیر انداز ہے جس کا تیر لوہے کی دیواروں کو توڑ دیا کرتا تھا۔ یہ ملاؤن خود تیر ساز بھی تھا، تیر بتایا بھی کرتا تھا۔ تیروں کی قسمیں ہوتی ہیں عرب میں، اور ہر قسم کے تیر کا نام الگ ہوتا ہے، کسی کو خدر کہتے ہیں، کسی کو صوفہ کہتے ہیں۔ یہ تیر سہ شعبہ تھا، ایک تیر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پلین ہوتا ہے، لگا اور نکل گیا۔ تیر سہ شعبہ لفظ آپ نے پڑھا ہے لیکن کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، تصور کیجئے بس تیر سہ شعبہ کیسا ہوگا۔ یہ مثلا یہ تیر ہے تو اس کی یہاں سے جو آگے ایک چونچ ہو گئی، آگے ایسے ایسے اس کے 2 پھنکے دھرو گے تو ایک پھنکا یہ ہوا، ایک یہ ہوگا، 2 تیسرا یہ بات۔ تو یہ تیر پیچھے اس کے دم ہوتی ہے، دم میں بھی دھار ہوتی ہے اور خار ہوتے ہیں، پھیلی ہوئی دم ہوتی ہے۔ جب یہ تیر اگر لگ جاتا ہے کسی بھی جانور کے اور گھس گیا اندر، اس کے پیوست جب ہو جاتا ہے تو اگر ادھر سے کھینچیں گے تو نسیں نکل آئے گی، ادھر سے کھینچتے ہیں تو نسیں نکل آتی ہیں، وہ ہوتا ہے تیر سہ شعبہ۔ علی اصغر کے لیے تیر سہ شعبہ کا استعمال کیا۔ قسم خدا کی جب اس تیر کے بارے میں پڑھا تو تنہائی میں اپنے آقا کی مظلومیت پر بے ساختہ بولتے رویا ہوں۔ اے میرے مولا، یہ آپ کا دل تھا کہ آپ نے بچے کے گلے سے تیر کھینچ لیا، ورنہ کسی بات کی یہ ہمت نہیں ہے۔ اس کیفیت کو دیکھیں، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، تو کیفیت ہم لفظوں میں بیان نہیں ہو پائے گی۔ قسم خدا کی تاریخ بھی رک گئی یہاں پر، چونکہ آپ کے آقین خاطر کو تاریخ دیکھ رہی تھی، انسانیت تڑپ اٹھے گی۔ اگر پورا منظر بتا دیا کہ حسین نے تیر جب کھینچا ہے تو کیا کیفیت ہوئی ہے علی اصغر کی، بس یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، رو لیجیے گا۔ تیر لگا، جب تیر چلا ادھر سے حرملہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ تیر چلا۔ کیا جملہ تھا؟ تاریخ کا جملہ پڑھ دوں، آپ انکار نہیں کر سکتے اس سے۔ پسر سعد کہتا ہے حرملہ اقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، چونکہ امام حسین بول رہے تھے نا کہ بغیر تو تمہیں غیرت نہیں آتی، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حسین کی آغوش میں بچہ، کلام کو منقطع کر دے مطلب تیر چلا، حسین کو مار ڈال۔ اور کیجئے گا، حسین کی گلے کا نشانہ لے لے یا دہن کا نشانہ لے لے، تیر چلا۔ رباب نے کہہ دیا تھا میرے لال میرے خیبہ سے دیکھو گی، فرزند رسول پر آج نہ آنے پائے، اے علی اصغر ماں کے دودھ کی لاز رکھ لینا، تو یہ نہ کہہ دے ارے
کہ ماں نے جو کہا تھا میں نے کر دکھایا، میں نے اپنے گلے پر تیر لے لیا، ایمان کو بچا لیا۔ ادادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے، مسکراتے ہوئے بچہ ایک مرتبہ فانقلب الصبی، اللہ دل امام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ یہ بچے کا پلٹنا نہیں تھا، یہ بچہ پلٹا کیوں؟ کبھی غور کیا کہ بچہ مسکرا رہا تھا، جرأت حیدری کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہ بچہ تیر کھانے کے بعد اب اتنا مضطرب ہو گیا، اتنا بے چین کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ یہ قسم خدا کی علی اکبر کا پلٹنا تھا۔